الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرهن بالمعروف صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خوشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ داڑیاں رکھ لی، پگڑیاں باندھ لی، تسبیحاں پکڑ لی، دن رات تسبیح گھوم رہی ہے، چل رہی ہے، ذکر کیا جھوم جھوم کے، قرآن پاک پڑھا جھوم جھوم کے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا کیا ہے، ذکر کا مقصد کیا ہے، رب کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے سامنے سر کو ٹیکنے کا مقصد کیا ہے، یہ نہ سمجھ سکے۔ بہت اہم چند ایک باتیں غور سے سنیں گے، اور اس لیے سنیں گے کہ ہمیں عمل کر کے اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے اور دنیا کو بھلا بنانا ہے، دنیا کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ کے بندوں پر حقوق، نماز اللہ کا فرض، روزے اللہ کا فرض، حج کرنا اللہ کا فرض، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا فرض، اور ان فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے نماز 5 وقت ادا کرنا۔ اللہ کے فرضوں میں پہلا فرض۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے ہر بندے اور بندی سے جو پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، تو نے نماز قائم کی؟ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب سے نماز فرض ہوئی، آخری نماز جب تک موت نہ آ جائے، جب سے نماز فرض ہوئی، 7 سال میں بندہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 10 سال کے اندر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی میرا بیٹا ہو، کوئی میری پیاری بیٹی ہو، جب اس کی عمر 10 سال ہو گئی، اس پہ نماز فرض ہو گئی، اور اللہ کا حکم ہے نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے جب نماز فرض ہو گئی اس دن سے لے کر جب تک اس کی موت نہ آئے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، وقت کے اندر، قضا بھی نہیں کرنی، قضا بھی نہیں کرنی۔ اگر قضا ہو جائے، شرعی عذر ہو، آنکھ لگ گئی، نہیں جاگ سکا، شرعی عذر ہے، ناپاک تھا، پاک ہونے کا کوئی ذریعہ بھی اثر نہیں آیا، سطر کو ڈھانکنا فرض ہے، ایسی کوئی چیز میسر نہیں سطر کو ڈھانک سکے، نماز بھی پڑھ سکے، یہ شرعی طور پر قضا ہو گئی۔ اگر شرعی طور پر قضا ہو گئی، قضا ادا کرنی ہے، چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب تک موت نہ آ جائے، یہ
جس نے 5 وقت نماز بغیر شریعت گزر کے قضا بھی نہیں کی، ادا کی، اس نے نماز کو قائم کیا۔ پہلا سوال نبی پاک فرماتے نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو اللہ کا بندہ، رب کی بندی، کوئی میرا بیٹا، کوئی میری بیٹی، اس کی نماز قائم ہو گئی، رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ دوسرے فرائض میں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن نماز کے اندر ہی اگر کامیاب نہیں ہوا اس کی اگر اس نے نماز میں سستی کاری کی، خدا کی قسم یہ کامیاب نہیں ہوگا، اور کتنا ناکام ہوگا، سن لو کتنا ناکام ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے، اتنا منحوس مر جائے گا تو نماز جنازہ اس کی نہیں ہوگی، جہنم کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا، قبر کے اندر اس کو ایسا سانپ ڈنگ مارے گا، جب وہ ڈنگ مارے گا 70 سال تک اس کا خون بولتا رہے گا، اور آخر اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، یہ اس زہر کا اثر ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا، پھر ہے بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بندے کے حقوق میں نبی پاک فرماتے سب سے پہلے کسی اللہ کے بندے نے کسی بندی کے ساتھ ظلم کیا، کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا، مرد عورت کوئی بھی ہو، جس نے ظلم کیا ہوگا، رب کہے گا آج وحد القہار کی حکومت ہے، آ جاؤ میرے بندو، جس نے ظلم کیا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری شان کی قسم، آج مظلوم کو میں اس کا حق لے کے دوں گا۔ میاں بیوی سب سے قریب ہوتے، بہت زیادہ زندگی آپس میں اکٹھے رہ کے گزرتی ہے، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، کوئی نجائز کرنا چاہے تو زیادہ نجائز کر سکتا ہے، اگر کوئی بھلا اچھا کرنا چاہے زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم یہ ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے محبت سے زندگی گزارو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے، سر پہ پکڑ، داڑھی بڑی، تسبیح گونجتی ہے، ابھی تک اخلاق کے ساتھ بولنا نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ خدا کے محبوب نے والضحیٰ والا بکرا اٹھایا، پیار سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا سلوک کرتا وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں تم سب سے اپنی ازواج کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آتا ہوں، اس لیے میں تم سب سے افضل ہوں۔ قربان خدا کے محبوب پر یہ نہیں فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے تم سے افضل ہوں، یہ نہیں فرماتے میں خدا کا رسول ہوں میں تم سے افضل ہوں، یہ نہیں فرماتے مجھ پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس لیے تم سے افضل ہوں، میں اتنے اللہ کے نوافل پڑھتا ہوں میرے پیر سوج جاتے ہیں اس لیے میں تم سے افضل ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیونکہ میں اپنی ازواج سے سب سے اچھا ہوں اس لیے سب سے افضل ہوں۔ انداز بدل لو، جو بیتی سو بیتی اس پہ معافی مانگ لو، اور جو باقی رہ گئی ہے اپنے انداز بدل لو،
خدا کے محبوب سے پوچھا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بیوی کا حق کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ بیویوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسے بیویوں کو پہناؤ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنی بیوی کے منہ پر نہ مارو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو گالیاں نہ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر بیویوں سے ناراض ہو جاؤ اپنے گھر سے نہ نکالو، صرف اس کے ساتھ لیٹو تو اپنا چہرہ پھیر لو۔ کیسے گزرے گی بھائی؟ اکثر گھروں میں بچے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ وہ خود نہیں بگڑتے، ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ جب ماں باپ آپس میں لڑیں گے، گالیاں دیں گے، عزت نہیں کریں گے، اکرام نہیں کریں گے، بچے خدا کی قسم بگڑ جائیں گے۔ آپ اپنی مثال پیش کرو، بچے دیکھتے ہیں، اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو پیار سے نہیں بلاتے، بیوی اپنے شوہر کو ادب اکرام سے نہیں بلاتی، اگر شوہر اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا، اگر بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی، بچے بچیاں دیکھتے ہیں، دیکھ کے بگڑیں گے۔ پھر اس کا حل کیا سوچتے ہیں؟ شوہر اپنی تعریف کرتا ہے، اپنی بیوی کی برائی بیان کرتا ہے، بچے میرے ہو جائیں گے۔ اور بیوی کیا کرتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی برائیاں بیان کرتی ہے، اپنی تعریفیں کرتی ہے، تجھے کیسا پالا، تیرا دودھ ہویا، تجھے روٹی کھلائی، شوہر کی برائیاں کرتے ہیں۔ خیال کیا کرتے ہیں؟ شوہر اس لیے کرتا ہے کہ بچے مجھ سے اٹیچ ہو جائیں، مجھ سے محبت کریں، اور ماں اس لیے اس طرح کرتی ہے یہ بچے مجھ سے منسلک ہو جائیں، مجھے پیار کریں۔ خدا کی قسم یہ بچے کسی سے پیار نہیں کریں گے، بگڑ گئے۔ نہ ماں کا ادب نہ باپ کا ادب۔ اور ایک دفعہ بچہ بے ادب ہو جائے نا، ساری زندگی اس کو ادب والا نہیں بنا سکو گے۔ ایسا کردار پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسے؟ ہر کمزور شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں ایک صفت تو یہ پائی جاتی ہے وہ روٹھ جاتا ہے، روٹھتا ہے، کمزور ہے۔ اگر طاقتور ہوگا تو پڑھ کے مکہ مار دے گا، تھپڑ مار دے گا، گریبان پکڑ لے گا، تو طاقت ہے نا۔ جس میں طاقت نہیں ہے وہ ناراض ہوتا ہے، میں نہیں آپ سے بولتا۔ بچے کمزور ہوتے ہیں، لڑ نہیں سکتے باپ کے ساتھ، بڑے بھائی سے لڑ نہیں سکتے، کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں بولتا باپ کے ساتھ۔ پھر باپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے یا باپ اس کا گلا گھونٹتا ہے؟ نہیں، بچے کو گود میں لے لے گا، اس کو چومے گا، وہ چھت پہ جاؤں بتا کیا چاہیے، وہ کیا کہے گا 5 روپے دے، 5 روپے پہ خوش ہو گیا۔ بیویاں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ایک مکہ مارو مسئلہ ٹوٹ جائے گی اس میں۔ اور کیونکہ کمزور روٹھتا ہے، بیویاں بھی اکثر روٹھتی ہیں۔ مکہ مار کے ٹھیک نہیں کرو، تھپڑ مار کے ان کو ٹھیک نہیں کرو، گلے لگا کے پیار کر لو، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام جو کمزور ہوتا ہے وہ ناشکری بہت کرتا ہے۔ ابو جان مجھے آپ نے کبھی سائیکل بھی نہیں لے کے دیا، ابو جیسے تھے کر کے سائیکل لے دیا۔ یہ نہیں ہے بچے کا گلا گھونٹ کے بڑی اجزا مانگے گا تو سائیکل کبھی نہیں کرتا، لے دیتا ہے سائیکل۔ عورتیں بھی کمزور ہوتی، تیری بیوی کمزور ہے، جب وہ ناشکری کرے تو پیار کر، اس کی جائز خواہشیں پوری کر دے، وہ خوش ہو جائے گی۔ دوسرا، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، حسن سلوک کرنا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ نہیں کریں گے تو اللہ کی مجرم، اپنی بیوی کے مجرم، یہ تسمیاں تمہارا کام نہیں آئیں گی۔ حسن سلوک میں یہ شامل ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ خدا کے رسول، نبیوں کی ماں
رحمت اللہ علیہ جب کھانا کھاتے تھے، امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلاس کے ساتھ پانی پیتی تھی، جب پانی پی کے گلاس رکھ دیتی تھی، خدا کے رسول وہاں اپنا منہ لگا کے پیار سے پانی پیتے تھے۔ اللہ کے محبوب کبھی لقمہ توڑ کے اس پہ بوٹی رکھ کے امی جان بی بی عائشہ کو کھلاتے تھے، اور کبھی بی بی عائشہ صدیقہ روٹی لے کے اس سے بوٹی رکھ کے نبی پاک کے منہ مبارک میں ڈالتی تھی۔ کبھی کیا آپ نے؟ کبھی ڈالا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ؟ رسول پاک فرماتے گھر میں آؤ تو سلام کرو، گھر سے جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ ہر دوسرا بندہ پوچھو کیا حال ہے، برکت ہی نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کے کام تو ہم نے گھر سے نکال دیے۔ ہماری شان میں یہ فرق پڑ جائے گا اگر ہم نے بیوی کو سلام کر دیا، بچوں کو سلام کر دیا، وہ میری بیوی ہے وہ سلام کرے میں کیوں کروں؟ وہ خدا کے رسول کرتے تھے، نبیوں کے امام کرتے تھے، نبیوں کے امام کرتے تھے۔ جب گھر تشریف لاتے تھے سلام کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے سلام کر کے نکلتے تھے، اور ہماری شان میں کمی آ جاتی ہم سلام کریں۔ گھر آؤ، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، مسکرا کے سلام کرو۔ جب جاؤ تو بیوی کو دیکھو، پیار سے دیکھو، مسکرا کے سلام کر کے نکلو۔ خدا کی قسم گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں جب گھر آنے والا گھر والے کو سلام کرتا ہے اور گھر سے نکلنے والا گھر میں سلام کر کے نکلتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، خدا کے محبوب فرماتے ہیں شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے او میرے چیلوں اب اس گھر میں نہ تمہیں قیام ملے گا نہ کھانا ملے گا، چلے جاؤ اس گھر سے۔ سلام کر کے آئے، کر کے گئے، کھانا کھایا تو بسم اللہ شریف پڑھ لی۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں اس گھر والوں نے سلام کر کے نکلے، سلام کر کے آئے، کھانا کھایا تو بسم اللہ شریف پڑھی، اب اس گھر میں نہ تمہیں قیام ملے گا نہ کھانا ملے گا، نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حسن سلوک میں شامل ہے اپنی بیویاں، ان کو دین سکھاؤ اور دین پر عمل کرواؤ۔ کل عاجز نے عرض کیا تھا نا، جس نے اپنی بیوی کو دین پہ عمل نہیں کروایا، یہ بیویاں اپنے شوہروں کے گردن پکڑ کے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جہنم پر گھسیٹیں گی۔ یا اللہ یہ ہمارے شوہر ہیں، ہم ان کے ماتحت تھے، ان کو کھانا بنا بنا کے دیتی تھی، ہم ان کے کپڑے دھوتی تھی، کپڑے کو استریاں کر کر کے دیتی تھی، ان کے بچوں کو پالتی تھی، یہ تو چلا جاتا تھا نوکری پہ، میں اس کے گھر کو سنبھالتی تھی۔ یا اللہ ساری زندگی اس شوہر کی میں نے خدمت کی، نہ اس نے نماز پڑھائی نہ اس نے دین سکھایا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ کہہ کے گریبان میں ہاتھ ہوگا، گردن پکڑی ہوگی اور جہنم تک گھسیٹے گی۔ اللہ پوچھے گا کیسا شوہر ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بیویاں ہیں، اپنے شوہر کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، گردنوں میں ہاتھ ہیں، جہنم تک گھسیٹ رہی ہیں۔ کہتی ہم اس کے ماتحت تھی، ہم اس کی خدمت کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، گھر کی رکھوالی کرتی تھی، اس کے سارے بچوں کو میں نے پالا۔ اگر یہ مجھے دین سکھاتا، دین پہ عمل کرواتا، آج میں بخشی جاتی۔ یا اللہ اس نے حق ادا نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ اللہ اعلان کرے گا یہ میری بندیاں سچ کہتی ہیں، ان کے شوہروں کی ٹانگیں اوپر کرو۔ بیویاں کریں گی ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کے شوہروں کو الٹا کر کے جہنم میں گھسیڑو، بعد میں اس کو بھی ڈال دینا، پہلے ان کے شوہروں کو ڈالو۔ قرآن و حدیث پہ یقین تو ہے نا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان بیویوں کے بارے میں ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ خدا کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کو فالج ہو جائے گا، فالج دھڑ مر جائے گا۔ یہ اپنے جسم کو حشر کے میدان میں گھسیٹتا ہوگا، لوگ اس کے اوپر پیر رکھ رکھ کے گزریں گے، اس کی بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں گی۔ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیسا مظلوم ہے، یہ نیچے گرا ہوا اپنے جسم کو چلا نہیں سکتا، گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے، لوگ اس کے اوپر پیر رکھ کے چلتے، اس کی بوٹیاں ٹوٹ گئیں، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کا کیا گناہ ہے؟ آواز آئے گی اس نے اپنی بیوی سے عدل نہیں کیا ہوگا۔ آج پروگرام عورتوں کا تھا، مرد آ گئے، ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں، آج بیان کرنے تھے عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کا یہ پروگرام اسپیشل کا تھا۔ مرد بیوی سے پیار کریں، محبت کریں، اس کو کھلائیں، اس کو پہلائیں، اور دین کے معاملے میں اس کو دین سکھائیں بھی اور دین پر عمل بھی کروائیں بھی، تو جان نہیں چھوٹے گی۔ جب تک بچی کی شادی نہ ہو، ماں باپ کا حکم ہے وہ بچیوں کو دین سکھائیں، دین کے عمل کروائیں، اور جب عورت کی شادی ہو جائے اب یہ شوہر کا فرض بن جاتا ہے اپنی بیوی کو دین سکھائے اور دین پہ عمل کرے۔ نہیں تو عمل نہیں کروایا یہ اللہ کے سامنے سرخری نہیں ہو سکے گا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں بھی سن لیں، جس ملک کا وزیر اعظم بگڑ جائے، گندا ہو جائے، غلیظ ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، خدا کی قسم وہ ملک کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ ٹھیک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ملک آپ کے سامنے، جو صدر اور وزیر اعظم کرتے پھر رہے ہیں، کیا حال کیا ملک کا۔ خدا نے ایسا ملک دیا جس کا بدل ہی کوئی نہیں، اور ہم نے اتنا گندا کیا کہ ذلیل ہو کے رہ گئے۔ یہ صدر صاحب کا قصور نہیں ہے اور نہ وزیر اعظم کا قصور ہے، یہ ہمارا سب کا قصور ہے۔ ان کو لاتا یہاں کون ہے؟ المارو اعمالکم، تمہارے امیر صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، منسٹر ہوں، تمہارے عملوں سے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے عدل نہیں کیا، ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی، ہم نے مخلوق کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم ہی نجائز کرتے رہے، رشوت چلتی رہی، گندگیاں چلتی رہیں، وہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم یا ہمارے بھائی؟ ہمارے امیر ایسے بنیں گے، ان کا قصور نہیں ہے، اپنا قصور ہے۔ ہم بدل لیں، اعمال بدل لیں، قرآن پاک کے عامل ہو جائیں، خدا کے دین کو سینے سے لگا لیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ہمارے اندر سے ایک وزیر اعظم آئے گا، صدر آئے گا جو سنورا ہوا ہوگا، پورے ملک کو سنوار دے گا۔ ہر گھر کا صدر شوہر، اور یہ زبردستی نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے شوہر کو اپنی بیوی سے فضیلت دی ہے، اللہ نے دی ہے، عورتوں کو ماننا پڑے گا۔ جو منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں نا سب کے حقوق برابر ہیں، کہہ کے پھنس جائے گی، نہیں کہ میرے رب نے مجھے بنایا، میرے رب نے میرے شوہر کو بنایا، اور میرے رب نے میرے شوہر کو مجھ پہ فضیلت دی، مان۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ فرض کیے ہیں اور فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت اسی لیے دی ہے کہ کھانا پکانا پہننا یہ سارا شوہر کے ذمہ، تیری عزت کو بچانا شوہر کے ذمہ۔ اگر تیری عزت کا محافظ نہ ہو، خدا کی قسم تیری ڈھیلا قیمت نہیں ہے۔ اور اگر تو صاحب عصمت عزت والی ہے، تیری اتنی بڑی شان رتبہ ہے کہ تو اولاد جس نے اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھی، یہ مقام تجھے رب نے اس لیے دیا ہے کہ تو اگر صاحب عصمت ہے، اگر اللہ کے دین پہ عمل کرنے والی ہے، جو رب نے کہہ دیا اس کو قبول کرنے والی ہے، پھر خدا نے اتنی بڑی تیری شان کی، رب نے تیرے قدموں میں اولاد کے لیے جنت رکھ دی۔ آئیے
میری بہنیں سن لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، ماں سوا اس بات کے اگر کوئی گناہ کا حکم دے۔ اگر شوہر آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں کان کھول کے سن لیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر شوہر گناہ کا حکم دے وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر گناہ کا حکم نہیں ہے اور آپ کا شوہر حکم دیتا ہے، آپ کو شوہر کی اطاعت کرنی نہیں کی۔ اگر نہیں کی، رسول پاک فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی فرض قبول، نہ اس کا کوئی نفل قبول۔ کرتی رہے سکتے، پڑھتی رہے نمازیں، حج بھی جا کے ٹھوک دے دو چار، کوئی نیکی قبول نہیں۔ شوہر کا حکم ماننا بیوی کے لیے فرض ہے۔ اگر شوہر گناہ کی بات کہے اس پہ عمل نہیں کرنا، نہیں تو شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرنا بیوی پر فرض ہے۔ آگے چلیے، نبی پاک فرماتے یہ عورت پر فرض ہے وہ شوہر کے بستر کی حفاظت کرے، شوہر کے بستر کی حفاظت کرے۔ اگر اس نے کمی کوتاہی خیانت کی، خدا کی قسم یہ ماری جائے گی، کہیں بھی نہیں رہے گی۔ اس کا شوہر، نبی پاک فرماتے ہیں اس کے شوہر کو اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا ثواب دے گا، اور یہ عورت اس پر اللہ، اس کے فرشتے، اس کی 18,000 مخلوق لعنت کرتی رہے گی جس نے اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت نہ کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کو اس کا شوہر پسند نہ کرے کہ وہ میرے گھر آئے، بیوی کو حق نہیں ہے اس بندے کو، وہ بے شک کوئی کزن ہو، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، یہ سارے نامحرم ہیں، محلے کا بیٹا، گاؤں کا بیٹا، میری قوم کا بیٹا، کوئی بھی ہو، تیرا اگر پردہ فرض ہے سے پردہ کرے گی، اور اگر شوہر پسند نہ کرتا اس کو گھر میں نہیں آنے دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، ایک صحابی رسول تجارت کی غرض سے شام گئے، اپنی بیوی سے کہا گھر سے باہر نہیں نکلنا، کہہ کے چلے گئے۔ اس عورت کا رسول پاک کی صحابیہ والد محترم بیمار ہو گئے، آپ نے رسول پاک کو پیغام بھیجا، کہا میرے شوہر شام گئے، کہہ کے گئے گھر سے نہیں نکلنا، میرے ابو جان بیمار ہو گئے، اجازت ہو تو بیمار کرسی کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر میں رہے، شوہر کی اطاعت کر، گھر سے نہ نکل۔ کچھ دن گزرے، باپ پہ سکرات طاری ہو گیا، موت کا نگاہ، مرنے والے، اطلاع کی یا رسول اللہ میرے ابو جان پہ سکرات کا عالم طاری ہے، مرنے والے ہیں، اجازت ہو تو جا کے مل لوں۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے نہ نکلنا، تو گھر سے نہ نکلنا، شوہر کی اطاعت کر۔ کیا بندے تھے، کیا بندیاں تھیں، خدا کی قسم، مرنے سے پہلے انہوں نے جنتوں کی زیارت کی، مرنے سے پہلے اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، کہ یا رسول اللہ جیسے ہو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کہہ کے گئے تھے گھر سے نہ نکلنا، آیا میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ نبی پاک نے فرمایا تو اپنے شوہر کی اطاعت کر، گھر سے نہ نکل۔ اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کر دیے۔ بیٹی بےتاب ہے، بیٹی بے قرار ہے، بیٹوں سے بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آزما کے دیکھ لو، ہمیں بیٹی پیدا ہو تو منہ لٹک جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بیٹی کی 9 برکتیں ہوتی ہیں، بیٹے کی 1 برکت ہوتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کو پالا پوسا تعلیم دی اور شادی کر کے فارغ کر دیا، میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انتقال ہو گیا، دفن کر دیا، رات بیٹی بیتاب ہے، بے قرار ہے، نیند نہیں آ رہی، لیٹے لیٹے آنکھ لگی، دیکھا تو ابو جان جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ ابو جان صدقے جاؤں، اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمایا۔ باپ کہتا بیٹی یہ میرے عمل نہیں تھے، تو میری اولاد ہے، تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اس کے صدقے اللہ نے مجھے جنت دی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے۔ ایک عورت عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے بتائیے شوہر کا حق کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا شوہر کے جسم میں پس اور پیپ پڑ جائے، اس کی بیوی زبان سے چاٹ چاٹ اس پیپ کو صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ رو کے کہتی یا رسول اللہ میں یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اپنے شوہر کی ایسی اطاعت کروں، یا رسول اللہ میں شادی نہیں کراؤں گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے، پھر نجات ہے۔ اور جس نے حق ادا نہیں کیا، خدا کی قسم تیری تسبیحاں گھمانا، تیرے لمبے لمبے سجدے کرنا، تیرے نوافل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی، حق ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ اب یہ عملی باتیں تم سن لو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم رسول پاک کی ملاقات کے لیے دعوت خانے پر گئے، ہم نے دیکھا اللہ کے محبوب سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، جب میں معراج پر گیا شب معراج میں نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، مردوں سے عورتوں کو جہنم کے عذاب میں زیادہ